بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4 میں 3 مبارک سنتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان 3 مبارک سنتوں میں سے پہلی سنت کے دوران استنجا دایاں ہاتھ استعمال نہ کریں۔ جسم کی صفائی کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کریں، اس وجہ سے کہ بایاں ہاتھ عام طور پہ ناپسندیدہ امور ہیں: ناک چاڑنا، جوتی اٹھانا، گندگی اٹھانا۔ استنجا اس کے لیے اس کا تذکرہ کتابوں میں کیا گیا ہے۔ دایاں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے استعمال ہو، پاکیزہ کاموں کے لیے استعمال ہو، اور بایاں ہاتھ جن کو ہم ناپسندیدہ امور شمار کرتے ہیں، اگرچہ وہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے، ان میں بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے۔ استنجا میں خاص طور پہ بایاں ہاتھ کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ دوسری سنت کہ اگر انسان شہر میں ہے، علاقے کے اندر ہے، تو وہاں تو واش روم بنے ہوتے ہیں، لیکن حالت سفر میں یا کہیں جنگل بیابان کھلی جگہ میں ہے، تو اس میں انسان کو قضاء حاجت کے لیے دور جانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ اتنا دور تشریف لے جاتے کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے، یعنی 2 کلومیٹر کے لگ بھگ، 1 کلومیٹر آنے کا، 1 کلومیٹر جانے کا، یعنی آپ اتنا دور تشریف لے جاتے کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ اس لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ انسان لوگوں کے اندر ہی عام جگہوں پہ یا سڑک کے قریب ہی بیٹھ جائے، بلکہ قضاء حاجت کے لیے دور جانا یہ مسنون عمل ہے۔ پھر شریعت مطہرہ میں چونکہ سطر کو ڈھانپنے کا حکم بڑی تاکید کے ساتھ دیا گیا ہے، اس لیے جب انسان قضاء حاجت کے لیے چاہے واش روم کے اندر ہو یا کھلی جگہ پہ ہو، جب بھی بیٹھ رہا ہو تو اپنا سطر زمین کے نزدیک ہو کر کھولے، یعنی اپنا کپڑا کچھ دیر پہلے سے نہ کھول دے یا کھڑے کھڑے نہ کھول دے، بلکہ بیٹھتے ہوئے جب وہ زمین کے قریب ہو تو سطر کو زمین کے قریب جا کر کھولے۔ اسلام نے سطر کو چھپانے کا حکم بڑی تاکید کے ساتھ دیا گیا ہے، اور سطر دیکھنے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ دیکھنے والوں پر لعنت ہے تو جو کھولے گا اور اس میں غفلت کا ارتکاب کرے گا وہ بھی بڑے مجرمین میں شمار ہوگا۔ اس لیے حتی الامکان اپنے سطر کو چھپانا چاہیے۔ اب قضاء حاجت ایک دوسرے کے سامنے کرنا یہ دور جہالت کی بات ہے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے ان چیزوں کو سختی کے ساتھ بند کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں جیسے تھا کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنا سطر کھولتے تھے، اس میں کوئی عار اور عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے اور اس نے انسان کو فطرت کے قریب کیا ہے، اور ایک سمجھدار انسان کی فطرت یہی ہے کہ وہ اپنے سطر کو کسی کے سامنے، اجنبی کے سامنے بالکل بھی نہ کھولے اور اس سطر کو چھپا کر رکھے۔ خواتین میں ایسا پایا جاتا تھا، اب علم کی دولت پھیلنے سے بہتری آ گئی۔ بہرحال خواتین ہوں یا مرد ہوں، کوئی اپنا سطر کسی کے سامنے نہیں کھول سکتا۔ یعنی جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہوئے شریعت مطہرہ نے اتنا اہتمام کیا ہے اور ہمیں آداب سکھلائے ہیں کہ اس طرح کر کے بیٹھو اور قریب جا کر اپنا سطر کھولو، تو عمومی حالات میں سطر کھولنا یا سطر کھول کر پھرتے رہنا یہ انتہائی ناپسندیدہ امور میں سے ہے اور زمانہ جاہلیت کی باتوں میں سے ہے۔ جب اسلام جیسا معزز اور مکرم دین ہمارے پاس آ چکا ہے، اب ہمیں بہت ہی زیادہ ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے
جو ہمیں اسلام نے سکھائے۔ ایک مسئلہ انہوں نے ذکر کیا کہ انسان وراثت سے محروم ہوتا ہے، اس محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب آزاد اور غلام کا ہونا، یعنی مرنے والا آزاد تھا، غلام اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ اب غلامی اور آزادی یہ ایک سلسلہ تھا جو اب تقریباً دنیا میں مفقود ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت دنیا میں صحیح معنی میں جن کو غلام کہا جاتا ہے یا باندی کہا جاتا ہے وہ نہیں پائے جاتے۔ ملازمین خدام ہیں، لیکن غلام منڈیوں میں بکتے تھے، انسان بکتا تھا، لوگ خریدتے تھے، یعنی ان کا اپنا اختیار اپنے پر نہیں ہوتا تھا۔ اس غلامی کو اسلام نے آہستہ آہستہ ختم کیا۔ اسلام میں بھی رہی، لیکن اسلام نے اس کی ترغیب دلائی کہ غلامی کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے خاص طور پہ کفارے میں مختلف قسم کے گناہوں کی صورت میں جو انسان پر کفارہ عائد ہوتا ہے، ان کفاروں میں شریعت مطہرہ نے پہلا نمبر رکھا غلام کی آزادی کا۔ غلام آزاد کرو، اور دور صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بے شمار غلاموں کو آزاد کیا گیا۔ تب ایسا ممکن ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں غلامی میں تھے، لیکن باپ کسی اور شخص کی غلامی میں تھا، بیٹا کسی اور کے پاس غلام ہے، تو باپ کو آزادی مل گئی، باپ کا جو مالک تھا اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ بیٹا کسی اور کے پاس ہے، وہ غلامی میں ہے، تو اب باپ تو آزاد ہو چکا ہے، بیٹا غلام ہے۔ اب اگر باپ کا انتقال آزادی کی حالت میں ہوتا ہے، اب شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ غلام بیٹا وہ اپنے آزاد باپ کا وارث نہیں بنے گا، اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ یعنی یہ غلامی بھی ایک سبب تھی جو اس وقت میں غلامی کی حقیقی شکل موجود نہیں ہے، وہ وراثت سے محرومی کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔